الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب دعاؤں سے زیادہ یہ جامع دعا مانگا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو ابھی میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ بقرہ کی 201 نمبر آیت ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی اور اچھائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. تو میرے عزیزوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ مال، اولاد، قوم و ملت کی ترقی کے لیے دعائیں کرنا مسنون طریقہ ہے، اور اللہ سے عزت کا سوال کرنا اور اللہ سے ذلت سے پناہ چاہنا، یہ بھی عین باعث رضا الہی ہے. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اطمینان کی دولت دیتے تھے. سورہ بقرہ کی تو ویسے ہی بہت فضیلت ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، میں سورہ بقرہ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن آ گیا، عصیب آ گیا. تو میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری بات کر دی. میرے آقا کریم نے فرمایا، تم گھروں میں سورہ بقرہ پڑھو، اور فرمایا میرے آقا کریم نے، جن کیا شیطان بھی دوڑ جائے گا تمہارے گھروں سے. یہ ان کا فرمان ہے جن کی کبھی کوئی بات غلط نہیں ہوتی. معاذ اللہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جو بات میرے آقا نے فرما دی یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے کبھی فائدہ نہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو میرے آقا نے فرما دیا وہ کہہ دیا، اور جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا. میرے عزیزوں، یہ کنفرم ہے کہ اگر آپ لوگ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو یہ بہت ساری مصیبتوں سے، بلاؤں سے آپ کو بچاتی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں. وضو کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، اور پھر بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہے، اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہم اتنی دیر بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے. میرے عزیزوں، ایک بات یاد رکھنا کہ عام آدمی کی بات کبھی بھی بدل سکتی ہے، لیکن میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات جو آج سے 1400 سال پہلے تھی وہی آج ہے. اور جو آقا کریم نے ہم غلاموں کے لیے فرما دیا وہ اس دن بھی سچ تھا، آج بھی سچ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی سچ ہوگا. میرے عزیزوں، ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں میں آپ کو. اگر آپ کسی معالج کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے فلاں فلاں بیماریاں ہیں، اس نے آپ کو چیک کیا اور نسخہ بنا دیا کہ آپ یہ دوائی کھائیں اور 1 ہفتے کے بعد آ جائیں، تو آپ 1 ہفتے کے بعد تو آپ نے اپنے معالج سے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑا، تو آپ کا معالج کہتا ہے ٹھیک ہے میں دوائی بدل دیتا ہوں. اگلے ہفتے پھر گئے تو آپ کا معالج پوچھتا ہے کہ کیا حال ہے، اور اس نے پوچھا کہ آپ دوائی کھا رہے ہو، تو آپ نے کہا جی کھا رہا ہوں جی، کچھ فرق ضرور ہے لیکن مکمل آرام نہیں ہے. تو پھر آپ کا معالج کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں بدل دیتا ہوں اپنی دوائی. میرے عزیزوں، ایسے ہی ہوتا ہے. میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا جا کر شہد پلا. کچھ دیر کے بعد یا 1 دن کے بعد وہ پھر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیماری تو بڑھ گئی ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا جا کر شہد پلا.
یہ میرے آقا کریم کی بات ہے، کسی مولج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا جا جا کر شہد پلا۔ تیسری دفعہ پھر وہ حاضر ہوئے۔ میرے عزیزو، دیکھنا یقین اور اطمینان کس کو کہتے ہیں۔ وہ پھر صحابی واپس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، برا حال ہو گیا، اس کا تو اس قدر مندہ حال ہے کہ اس کے تو دست رکتے ہی نہیں۔ اس نے جس طرح بات کی تو میرے آقا کریم نے پھر اس کا جواب دیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم کے چہرے پر کچھ الگ سی روشنی دیکھی۔ میرے آقا کریم فرمانے لگے جا جا کر اسے شہد پلا، جا جا کر شہد پلا۔ یہ 3 مرتبہ کہا میرے آقا کریم نے، جا جا کر شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے اور اللہ کا نبی سچ کہتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے جب میں نے 3 مرتبہ جا کر شہد پلایا تو میرا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کہنے لگے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ اسے کبھی بھی وہ تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، ہمارے آقا کریم ہمیں اطمینان قلبی دیتے ہیں، سکون کی دولت دیتے ہیں، آپ اطمینان لیں۔ اور میرے عزیزو، ایک بہت خوبصورت سی حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرد مسلمان کی عیادت کی جو بیماری کے ضعف سے چوزے کی طرح ہو گیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بیماری کی وجہ سے بالکل چوزے کی مانند، مرغی کے بچے کی طرح کمزور ہو گیا تھا۔ تو جب میرے آقا کریم نے دیکھا اور میرے آقا کریم نے فرمایا کیا تو اللہ سے کچھ دعا کرتا تھا یا کچھ مانگتا تھا؟ تو صحابی رسول نے کہا میں یہ دعا کرتا تھا کہ اے میرے اللہ، جو عذاب تو مجھ پر آخرت میں کرنے والا ہے وہ دنیا ہی میں مجھ پر کر لے۔ تو آقا کریم نے فرمایا سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات کی میرے آقا کریم نے کہ تو اس عذاب کی طاقت نہیں رکھتا، کیوں تو نے یہ دعا نہیں کی؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس شخص نے یہی دعا کی تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ اے اللہ، ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ تو میرے عزیزو، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ دعا مانگیں جس کو ہمارے آقا کریم پڑھا کرتے تھے؟ اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہی ہے جو ہمارے آقا کریم نے ہمیں بتائی، جو انہوں نے پڑھی اور اللہ سے مانگا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی بہت طاقتور ترین آیت ہے۔ جس بندے کو یا اللہ کی بندی کو کوئی مشکل ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا ضرور پڑھیے گا۔ ایک تو آپ کی نماز کی پابندی ہو جائے گی، اور دوسرا ہر نماز کے بعد آپ جب اللہ سے یہ دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی میرا اللہ آپ کے دنیا کے بھی کاموں میں آسانیاں کرے گا اور آپ کے آخرت کے کاموں میں بھی آسانیاں کرے گا اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ اور اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے تو چلتے پھرتے بھی اس کو پڑھیں اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھیں۔ چھوٹی سی آیت ہے، یاد بھی کیجئے گا اس کو۔ اور سب سے اہم بات، یقیناً قرآن ہی ہے جو ہمیں ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا نام، اللہ کا کلام پڑھے گا، اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہوگا۔ تو ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔